ایران واقعی راتوں رات ایٹم بم کا دھماکہ کرنے والا ہے؟ اس میں بھی تاریخ کا ایک انتہائی دلچسپ اور منافقانہ موڑ ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام انقلاب کے بعد شروع ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایران میں ایٹمی پروگرام 1950 کی دہائی میں، خاص طور پر 1957 میں خود امریکہ نے اپنے ہاتھوں سے شروع کروایا تھا۔ جی ہاں، امریکہ نے کروایا تھا، اور اس وقت اس کو نام دیا گیا تھا ایٹم فار پیس۔ اور شاہ ایران کی اس وقت حکومت تھی، وہ امریکن کو بہت پسند تھے، تو ایران کو ایٹمی ری ایکٹر، ٹیکنالوجی اور یورینیم یہ فراہم کیا گیا تھا۔ تب یہ پروگرام بالکل حلال تھا، جائز تھا، اور اس پر کوئی خطرے کی گھنٹی بھی نہیں بجتی تھی، کیونکہ شاہ ایران ان کا اپنا فرما بردار دوست تھا، ان کا اپنا وفادار تھا۔ لیکن جب 1979 کا انقلاب آیا اور ایران ایک خود مختار ملک بن گیا، تو اچانک مغربی دنیا کو شک ہونے لگا کہ ایران بجلی نہیں بلکہ ایٹم بم بنا رہا ہے۔ حالانکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے باقاعدہ شرعی طور پر ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ ایٹمی ہتھیار، کیمیائی اور بایولوجیکل ہتھیار بنانا اور استعمال کرنا اسلام میں حرام ہے، کیونکہ یہ معصوم انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ 2015 میں ایک طویل سفارتی عمل کے بعد ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا، جسے JCPOA کہتے ہیں۔ براک اوباما نے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا۔ ایران نے دنیا کے سامنے اپنا پروگرام انتہائی محدود کر دیا اور سخت ترین عالمی نگرانی قبول کر دی۔ ایران نے اپنا نگرانی کا وعدہ پورا کیا، لیکن پھر 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ آیا اور اس نے یہ بغیر کسی ثبوت کے یک طرفہ طور پر اس بین الاقوامی معاہدے کو پھاڑ کر کوڑے دان میں پھینک دیا، اور ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں لگا دی گئیں۔ آج اگر ایران دوبارہ یورینیم افزودگی کر رہا ہے تو اس کا 100% ذمہ دار امریکہ ہے، جس نے ایک معاہدہ توڑا۔ آج ایران کا موقف یہ ہے کہ ہم بم نہیں بنانا چاہتے، لیکن ہم ایٹمی طاقت بننے کی پوری صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے ایک عالمی انشورنس کا کام کرے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ اس جنگل کے قانون والی دنیا میں کمزور کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا۔ جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی اسے لیبیا اور عراق کی طرح تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ایران اس وقت یورینیم افزودگی کے 60% لیول تک پہنچ چکا ہے۔ سائنس کے مطابق 60% سے 90% تک جانا محض چند دنوں یا ہفتوں کا کھیل ہے۔ یعنی ایران اس وقت ایک تھریش ہولڈ نیوکلیئر سٹیٹ بن چکا ہے۔ لیکن اگر بات کریں ایران کے میزائل ٹیکنالوجی کی، تو وہ اب صرف اسکڈ میزائلوں تک محدود نہیں رہا۔ آج ایران کے پاس ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کا مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ان کے شاہد 136 ڈرون نے عالمی جنگی حکمت عملیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ لیکن سب سے بڑا اور ڈراؤنا خواب جو ہے وہ حال ہی میں اس نے دنیا کو دکھایا، اور وہ ان کے ہائپر سونک میزائلز ہیں، یعنی فتح 1، فتح 2۔ یہ میزائل بہت ڈینجرس ہیں، یہ ٹھوس ایندھن سے اڑتے ہیں اور بہت خطرناک میزائل ہیں، 1500 کلومیٹر تک مار سکتے ہیں۔ اور ایران نے زیر زمین پہاڑوں کے اندر بہت میلوں لمبے میزائل سٹیز بنا لی ہیں، جہاں پہ کوئی اور بم نہیں جا سکتا، ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، اور جہاں سے بٹن دبا کر سینکڑوں میزائل ایران ایک ساتھ فائر کر سکتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جس نے آج امریکہ اور اسرائیل کو براہ راست ایران پر حملہ کرنے سے روکا ہوا ہے۔ ایران کی 6000 سالہ کہانی، اس کا نفسیاتی ڈھانچہ اور ان کا طرز عمل ہمیں ایک بات سکھاتا ہے کہ سپر پاور چاہے کتنی ہی ظالم اور طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، وہ قوم کو ہرگز شکست نہیں دے سکتی، اور اس قوم کو تو بالکل نہیں جو اپنی مٹی، اپنے کلچر اور اپنی عزت کا سودا کرنے سے موت کو ترجیح دیتی ہو۔ سکندر اعظم آیا، چلا گیا، رومی آئے، ہار گئے، منگول آئے اور ان کی تہذیب میں کہیں گم ہو گئے، اور برطانوی راج اپنے تکبر سمیت مٹ گیا، لیکن یہ خطہ، یہ ایران آج بھی سینہ تان کر وہیں کھڑا ہے۔ ایران کی تاریخ بادشاہوں، جنگوں یا سیاست کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ مزاحمت، صبر اور بقا کی داستان ہے۔ وقت کے ہر موڑ پر دنیا نے اسے بدلنے کی کوشش کی، لیکن ایران ہمیشہ اپنی شرائط پر کھڑا رہا۔ شاید اسی لیے آج بھی مشرق وسطیٰ کی سیاست ہو، عالمی طاقتوں کی کشمکش ہو یا تہذیبوں کی بحث ہو، ایران کا نام ہر جگہ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ ایران کی کہانی چند حاکموں اور سپہ سالاروں کی محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ایک ایسی قوم کی ہے جس کے پاس دنیا کا سب سے پرانا قدیم ملک ہے اور سب سے پرانی تہذیب ہے، جس کی حفاظت ان کی گھٹی میں ہے۔ یاد رکھیے گا، کچھ قومیں صرف زمین کے نقشے پر موجود نہیں ہوتی، وہ تاریخ کے صفحات پر اپنا وجود ہمیشہ کے لیے لکھ دیتی ہیں۔ یہ سفر اس بات کا ثبوت ہے کہ وقت کے فرعونوں کا غرور آخر کار ڈوب جاتا ہے، لیکن مزاحمت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب مغرب اور دنیا کو ایران کو فتح کرنے یا مٹانے کے خواب چھوڑ دینے چاہیے، اور انہیں ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس نے ثابت کیا اپنی تاریخ میں کہ یہ سر کٹاتی ہے لیکن
झुकाती नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।